بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، آپ کو دی ملتانی چینل پہ پھر سے خوش آمدید۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ہوتی ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل پر آنے والے نئے حضرات چینل کو سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہاں ہو سکے تو ویڈیو آگے شیئر کر دیں۔ تو ناظرین بڑھتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کا دودھ نہیں ہوتا ہے۔ صوبیہ جو ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے ان کی آزاد کردہ لونڈی تھی۔ 7 دن تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دودھ پلایا۔ ابو لہب کو جب پتہ چلا تو وہ اسے واپس اپنے گھر لے آیا۔ عبد المطلب ابو لہب کے گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا بھتیجا ہے اور بھوکا ہے، صوبیہ کو بھیجو وہ اسے دودھ پلائے۔ ابو لہب کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی جمیلہ کو وہ تحفے میں دی ہوئی ہے، میں اپنی بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا۔ ادھر یہودی اپنا دماغ لگا رہے ہوتے ہیں کہ آسمان پر نور مکہ کے اوپر تھا، لیکن مکہ میں یہودی گھرانے بہت کم ہیں، تو بچہ کس کے گھر پیدا ہوا ہوگا؟ یہودیوں میں ایک سیف نامی شخص کہتا ہے کہ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ بچہ یہودیوں کے گھر پیدا ہی نہ ہوا ہو۔ تو پادری جواب دیتے ہیں کہ آج تک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ ہماری نسل سے آئے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے یعنی اگر وہ بچہ کسی اور کے گھر میں پیدا ہوتا ہے تو وہ سچا پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ سیف نکل پڑتا ہے ایسے بچے کی تلاش میں جس کے دونوں کندھوں کے درمیان نشان نبوت ہو۔ مکہ میں نام رکھنے کی رسم ہو رہی ہوتی ہے۔ اہل عرب اپنے لڑکوں کے نام اپنے بتوں کے نام پہ رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھتے ہیں۔ اس پر سب مکہ والے باتیں کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیسا نام ہے، یہ پہلے تو کبھی نہیں سنا، آخر کیا نام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سب کو سمجھاتے ہیں کہ اس نام کا مطلب ہے تعریف کے قابل، اس کا نام محمد ہے۔ تب جا کر سب خاموش ہوتے ہیں۔ یہودی طرح طرح کے طریقوں سے اس بچے کی تلاش کر رہے تھے جو پرنور رات کے سائے میں پیدا ہوا تھا۔ عرب میں یہ رواج تھا کہ بچوں کو عرب کی گرمی کی وجہ سے بچانے کے لیے پرورش کے لیے دور دراز کے گاؤں کی دائیوں کے سپرد کر دیتے تھے۔ اس طرح ان بچوں کی پرورش اچھی ہو جاتی تھی اور ان دائیوں کو اجرت کے طور پہ چند پیسے مل جاتے تھے جس سے ان کا گزر بسر ہو جاتا تھا۔ عرب میں بہت بچے پیدا ہوئے تھے اور بہت سی دائیاں آئی ہوئی تھی۔ عبد المطلب کے گھر میں بھی آئیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے دودھ کو بھی منہ نہ لگایا۔ حضرت اما حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے شوہر حارث اپنی اونٹنی کے بیمار اور زخمی ہو جانے کی وجہ سے مکہ دیر سے پہنچے۔ مکہ پہنچ کے ان کو ایسا لگا کہ خالی ہاتھ جانا پڑے گا۔ وہ پہلے ہی اپنے حالات سے بہت پریشان تھے اور اونٹنی بھی زخمی تھی۔ وہ مایوس ہو کر اونٹنی کو بیچنے چلا جاتا ہے۔ کسائی سے بات طے ہونے کے بعد کسائی اونٹنی کو ذبح کرنے ہی والا تھا کہ اونٹنی اٹھ کر بھاگنے لگتی ہے۔ اونٹنی آگے اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے۔ وہ جیسے اللہ پاک نے کسی کے مقدر کو وسیع کرنا ہو، اونٹنی سیدھا جا کر عبد المطلب کے گھر بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پر کھڑی اونٹنی کو آوازیں لگا رہی تھی کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ آ جاتی ہیں اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کی دعوت دیتی ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پرائے گھر میں ڈرتے جھجکتے دعوت قبول کرتی ہیں۔ اندر جانے کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بچہ انہوں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے اسے سلانے کے لیے کہتی ہیں۔ حضرت حلیمہ اپنے بچوں کو سلانے کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جھولے پہ جاتی ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت حلیمہ ان کو ہاتھوں پہ اٹھاتی ہیں اور دودھ پلانے لگتی ہیں، اور حضرت آمنہ کی آنکھوں سے آنسو آنے لگ جاتے ہیں اور حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رونے لگ جاتی ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرے تو آنسو خوشی کے ہیں کہ چلو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کا تو دودھ قبول کیا، پھر آپ کیوں ہو رہی ہیں؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میرا دودھ نہیں ہوتا ہے، پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک جیسے ہی لگایا دودھ اتر آیا۔ چنانچہ حضرت عبد المطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے سپرد کرتے ہیں اور ان کو راشن پانی دے کر روانہ کرتے ہیں۔ حضرت حلیمہ کی جو اونٹنی بیمار اور لاچار تھی وہ بھاگنے لگتی ہے اور خوشی خوشی اپنے گھر کی طرف واپسی کے لیے
روانہ ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچپن کے 4 یا 5 سال اماں حلیمہ کے پاس گزارے۔ اس عرصے کے درمیان وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ ماجدہ اور باقی سب گھر والوں کو ملانے کے لیے لاتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کے ان دنوں میں حضرت حلیمہ کے گھر کے حالات کافی بدل گئے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرا کر لاتے تو بکریوں کے دودھ سے برتن بھر جاتے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک مرتبہ حضرت اماں حلیمہ کی طبیعت بہت خراب ہو جاتی ہے تو ان کا علاج کرنے کے لیے حسب رواج کہنا آتا ہے اور وہ اپنے طریقوں سے حضرت حلیمہ کے سر پر پتھر، ہاتھوں کی ہتھیلیوں پر پتھر، سینے پر پتھر رکھ کر کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اتنے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن آپ کو بلا کر لاتی ہیں جو بکریاں چرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوڑے دوڑے آئے اور دیکھ کر دکھی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر رکھے ہوئے سب پتھر اٹھا کر پھینک دیے اور اماں حلیمہ کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ان کے سینے پر رکھا۔ اماں حلیمہ کو ہوش آ گیا۔ یہ دیکھ کر سب پریشان اور خوش ہو گئے اور وہ کانا جو سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا اٹھ کھڑا ہوا اور وہاں سے جانے لگا۔ اس کے ساتھ کچھ عورتیں بھی تھیں۔ وہ جا کر اپنے قبیلے والوں کو بتاتا ہے۔ ان کے قبیلے والے 5-6 گھڑ سوار ہو کر حارث یعنی اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حملہ کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی والد اور اس کا بھائی بڑی جوانمردی کے ساتھ ان کا مقابلہ کرتے ہیں اور ان کو بھگا دیتے ہیں۔ ان کے بھاگ جانے کے بعد حارث اماں حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کرواؤ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آج ہی مکہ لے جاؤں گا۔ یہ سن کر حضرت حلیمہ بہت اداسی کی حالت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تیاری کراتی ہیں۔ مکہ کے لیے روانہ ہوتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اماں حلیمہ سے آخری بار ملنے جاتے ہیں۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو کچھ کپڑے میں بندھا ہوا کھانا اور کھجوریں دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمہارا سفر کے لیے کھانا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ لوگ بہت یاد آؤ گے، تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر ہی اندر رونے لگتی ہیں۔ حارث یعنی حضرت حلیمہ کے شوہر مکہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو سارا قصہ سناتے ہیں اور اپنے گھر واپس۔ پر نور رات میں پیدا ہونے والے بچے کی تلاش مکہ میں بھی بڑی زور شور سے چل رہی تھی۔ یہودیوں نے لوگوں کو سکھوں کا لالچ دے کر بچے کی تلاش کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ عبد المطلب تھوڑا مکہ کے حالات سے بھی بہت پریشان تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ مدینہ اپنے رشتہ داروں کے ہاں بھیج دیتے ہیں۔ مدینہ میں کچھ عرصہ رہنے پر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار پڑنے لگتی ہیں کیونکہ حضرت عبداللہ وہیں دفن تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ اسے ہی دیکھ دیکھ کر روتی رہتی تھی۔ ایک دفعہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی بیمار ہو گئی اور انہوں نے مکہ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے وارثین کے پاس جلد سے جلد پہنچانا چاہتی ہیں۔ چنانچہ قافلہ مدینہ سے مکہ کے لیے روانہ ہوتا ہے۔ یہودی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے مدینہ بھی پہنچ گئے تھے، وہاں ان کو پتہ چلا کہ قافلہ واپس مکہ کی طرف روانہ ہو گیا ہے، چلا گیا ہے۔ وہ قافلے کے پیچھے بھاگتے ہیں۔ وہ بھاگتے بھاگتے قافلے تک پہنچتے ہیں۔ قافلے والے سمجھتے ہیں کہ لٹیرے آ گئے، لیکن ان کو ایک ماں اور بچے کی تلاش تھی۔ لیکن قافلے والوں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت زیادہ خراب ہونے پر راستے میں پڑنے والے قبیلہ ابوا میں حضرت آمنہ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہیں چھوڑ دیا۔ لیکن یہودیوں کے پوچھنے پر قافلے والوں نے بولا کہ وہ مدینے میں ہی ہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ہیں۔ چنانچہ یہودی گھوڑ سوار وہاں سے چلے گئے۔ ادھر مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو خواب آیا کہ وہ بہت پیاسا ہے اور پھر محمد کو پانی میں ڈبو دیتے ہیں۔ وہ یہ خواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کو سناتے ہیں اور عبد المطلب ان کو فوراً قافلے کے پیچھے جانے کا حکم دیتے ہیں۔ ابو طالب جب قافلے کے پاس پہنچتے ہیں تو قافلے والے شور مچانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ لٹیرے پھر آ۔ قافلے والے ابو طالب کو سارا ماجرا سناتے ہیں اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بتاتے ہیں کہ وہ ابوا گاؤں میں ہے۔ جب ابو طالب ابوا پہنچتے ہیں تو بی بی آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ یوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باپ کے سائے سے تو مادر شکنی سے ہی یتیم تھے،
اور 6 سال کی عمر میں ماں کی طرف سے بھی یتیم ہو گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اٹھائی۔ اس کے 2 سال بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بھی انتقال کر گئے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 8 سال تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے اپنی وفات سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری ابو طالب کو سونپ دی تھی اور کہا کہ اس کی حفاظت کرنا اپنے بچوں کی طرح۔ عبد المطلب کے اور بھی بیٹے تھے، لیکن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری اس لیے ابو طالب کو سونپی کیونکہ ابو طالب اور عبداللہ ایک ہی ماں سے پیدا ہوئے تھے، لہٰذا ابو طالب کو اپنے حقیقی بھائی عبداللہ کے بیٹے سے زیادہ محبت ہو سکتی ہے۔ عبد المطلب کا یہ خیال درست ثابت ہوا۔ ابو طالب نے باپ کی وصیت کو بخوبی اور جوانمردی سے پورا کیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت خیال رکھتے تھے اور ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی، یہاں تک کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ساتھ سلاتے تھے۔ ویڈیو کا اگلا حصہ نیکسٹ پارٹ میں، اور نیکسٹ پارٹ کے لیے پلیز سبسکرائب کر دیں۔